إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہماری پوری زندگی کا ماحصل یہ ہے، پوری جد و جہد صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے اور اپنی نعمتوں سے نواز دے، دوسرے لفظوں میں ہمیں جنت میں داخل فرما دے اور جہنم سے بچا لے. یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے. جہنم سے بڑا کوئی عذاب نہیں، جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم نہیں. بندے کو زندگی کا جو ایک حصہ ملتا ہے بس اسی لیے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرے، اور جب اللہ نے رحم کیا، بخش دیا، تو اپنے سب سے بڑے اعزاز اور ایوارڈ جنت سے نوازے گا. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ایسے صورت میں اس کی ناراضگی کا انجام بڑا خطرناک ہوگا. ہمیشہ انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا. جنت اور جہنم موجود ہیں دنیا میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں. اب کہاں موجود ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے خطاب کر کے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں جلنے والوں کی ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے اور عورتوں کی ہے. جب پوچھا ایک عورت نے کہ کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمانی کی وجہ سے. پوچھا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، فرمایا نہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے. قرآن کی مختلف آیتوں میں جہاں جہاں جہنم کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، آپ نے اس کی مثالیں بیان فرمائی. جنت و جہنم ایمان بالغیب کی ایک شکل ہے، یعنی ایمان کی وہ شکل جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھنا. جس طرح تقدیر ایمان بالغیب کی ایک صورت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، جس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہی صورتحال جنت و جہنم کی ہے. بندے نے جنت و جہنم کو دیکھا نہیں ہے، مگر چونکہ رب نے بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اب ہمارا اس پر ایمان ہے. اور اس ایمان کا ثمرہ یہ تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ قل واللہ یاد کر دو، انا اعطیناک الفاتحہ، سورہ فاتحہ یاد کر دو۔ تو جس طرح قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی جاتی تھی بچوں کو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ روایت امام مالک نے الموطا میں ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم اور ابو داؤد ترمذی نسائی میں بھی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ دوسری روایت میں کہ والمأثم والمغرم، قرض اور گناہ کے فتنے سے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی اپنی کسی بھی نماز میں دعا میں غافل نہیں رہتے تھے۔ کتنا زیادہ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کو اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ مسند ابو یعلا میں بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 7 بار کہتا ہے رب اجرنی من النار، رب اجرنی من النار، رب اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، اللہ جہنم سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کر دو۔ یعنی ہم اس وقت اتنا غافل ہیں جہنم کے ذکر سے اور جہنم سے کہ جہنم کے عذاب سے نجات کی بھی ہم دعا نہیں کر پاتے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو جنت کا ٹھیکیدار بن کر اتنا خوش فہمی میں ہے کہ دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے سے ہی اس کو فرصت نہیں۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائیو دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی میں یہی آئیڈیل اور نقش راہ ہمارے لیے ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر و بیشتر دعائیں تھیں، یعنی جو دعا زیادہ تر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ طواف جیسی عبادت میں بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچتے تھے تو یہ دعا کہتے تھے، پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تو دعا کرتے ہی تھے، طواف کے درمیان بھی یہ دعا بھی کرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ صبح و شام میں جو دعا سب سے زیادہ کرتے وہ یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اتقوا النار، سنو دنیا میں تم جہنم سے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، ایسے اعمال کرو کہ جہنم سے اللہ بچا دے، اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرو۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا عذاب الہی سے بچاؤ کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کھجور، پوری کھجور نہ ملے، آدھی کھجور ہی صدقہ کر دو عذاب الہی سے بچنے کے لیے۔ اس خوشحالی کے دور میں آدمی کہے گا آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ آدھا کلو کی کوئی حیثیت نہیں اس زمانے میں، آدھا 1 کلو کھجور صدقے کی، 1 کھجور کی بات نہیں، آدھے کھجور کی بات۔ کیوں؟ شاید آپ جب پڑھتے ہوں گے کہ صحابہ کرام 1 کھجور کھا کے دن بھر روزہ رکھ لیتے،
ایسے بھی مسائل ہیں کہ کسی کو افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار روزہ رکھے طلوع فجر سے لے کر کے آفتاب غروب ہو گیا تو اس کا روزہ ہو گیا. افطار کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، افطار نہ کر سکے تو بھی روزہ کمپلیٹ ہو گیا، اس لیے کہ سورج غروب ہو گیا. یہ مسائل اسی لیے آئے ہیں کہ وقت اور حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں. ہم اور آپ نعمتوں میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کو بانٹ کے آدھا حصہ وہی چاہے کیوں نہ تقسیم کرنا پڑے، وہ بھی نہ ملے تو اچھی اور بھلی بات، لوگوں سے بھلی بات کرو، گفتگو اچھی کرو. اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. گویا جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آپ خود اس سے بچاؤ کے لیے دعا کرتے تھے. نبی اپنے لیے دعا کرے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. یہ دعا کون کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. ٹھیکیداری نہیں کرتے تھے صحابہ کرام کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں فلاں جہنمی. یہ کہاں سے فکر آ گئی؟ یہ خطرناک سوچ ہے اس امت کے اندر، جو یہود و نصارہ کی سوچ تھی کہ اپنے سوا کسی کو جنتی نہیں شمار کرتے، دوسرے سب کو جہنمی کہتے تھے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے یا تو یہودی ہونا چاہیے یا تو نصرانی، اور کوئی تیسرا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بکواس ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اس دعوے میں تو دلیل لا کر کے بتاؤ. تو یہ سوچ کہ اپنے سوا کسی کو جنتی نہ سمجھنا، یہ یہود و نصارہ کی سوچ تھی. ایمان اور تقوی کے باوجود، جنت کی بشارت مل جانے کے باوجود اللہ کی جہنم سے نجات کی دعا کرنا یہ نبی کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم اور آپ نبی کی امت ہیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کافی ہے. کسی کی گفتگو انسان کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، کہا یا معشر قریش، راوی کہتا ہے کلمۃ نحوها، یہ اسی سے ملتے تو کوئی بات ہے کلمہ. انقذوا انفسکم، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے. ایسے اعمال کیجئے جو جہنم سے بچاؤ کا سبب پیدا کر سکے، بچا سکے آپ کو. میں آپ کو قیامت کے دن نہیں بچا سکوں گا. اے میری لخت جگر فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل پر ابھار رہے ہیں کہ تم اعمال صالحہ کرو، توبہ اور استغفار کرو. خاندان نبوت سے صرف رشتہ ہو جانا یہ جنت کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کے پاس اس کے اعمال ہونے چاہیے. اور آپ نے سب سے پہلے جو تنبیہ کیا اپنے خاندان والوں سے کیا، اپنے چچا اور پھوپھی اور بیٹی کو کیا کہ جہنم سے نجات کا سامان تیار کر لو. یہ نبی کا اسوہ تھا. ہمارے یہاں اسوہ کیا ہے؟ کوئی سید ہے تو ختم معاملہ، جنت اس کی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ عباس بن عبد المطلب اور حضرت صفیہ سے بڑا کوئی سید ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی سید ہوگا؟ نبی کی جو تربیت ہے کہ عمل کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم سے بچاؤ کا راستہ تیار کرو، تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے ہاں سماج ہمارا ذلت و پسپائی پہ یہاں تک پہنچ گیا، بے عملی اتنی ڈھٹائی سے ہو رہی ہے کہ بس لفظ سید کا استعمال کر کے درگاہوں یا مزاروں کی مجاوری پہ
قبضہ کیا گیا اور اپنے آپ کو عمل سے بری کر دیا گیا۔ یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا کہ اپنے آپ کو حساب سے برتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے برتر سمجھتے تھے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں فرمایا کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وہ نبی جن کو رب کائنات نے جنت کی بشارت دی، ایمان و تقوی اور احتساب اتنا زیادہ کہ کسی عمل پر کبھی فخر نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کی امید کرتے تھے۔ یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور یہی کامیاب تعلیم اور اسی پر چلنا کامیابی کی دلیل ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، خوب زور سے فرمایا، لوگو انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا، جہنم سے ڈرا دیا۔ فرماتے ہیں راوی کہ لو ان رجلا کان بالسوق لسمعہ من مقامی ھذا، یعنی اگر کوئی مارکیٹ میں ہوتا تو میری اس جگہ سے نبی کی بات سن لیتا، یعنی مسجد نبوی سے جو اس وقت مارکیٹ لگتا تھا تھوڑی نہیں اچھی خاصی دوری ہے، لیکن آواز اتنی بلند تھی آپ کی، فرمایا کہ مارکیٹ میں ہوتا تو بھی یہاں سے بات کو سن لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلبوا الجنت جہدکم واہربوا من النار جہدکم، سنو کوشش کرو جنت کو پانے کی، جہنم سے بچاؤ کی کوشش کرو۔ فإن الجنت لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، جنت کو طلب کرنے والا سوتا نہیں ٹھاٹ سے، اور جہنم سے بھاگنے والے کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ تم جنت کو طلب کرو، جہنم سے فرار اور بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے کسی معاملے پہ وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنی تیزی سے کھلکھلا کر ہنس رہے ہو جبکہ جنت و جہنم موجود ہے تمہارے درمیان، کیسا وہ ایمان بنتے گا کہ جنت و جہنم کو سوچے اور کھلا کھلا کر ہنسے؟ آپ نے تنبیہ کیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اور اگر تم جنت کو یاد کرو گے تو اس کی طلب کرو گے، اور اگر جہنم سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ کھلکھلاہٹ، یہ مسکراہٹ، یہ ہنسی، یہ مذاق ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو لا تنسوا العزیمتین، دو بڑی چیزوں کو کبھی مت بھولو، الجنت والنار، جنت اور جہنم یہ بڑی چیز ہے، بھولو مت کبھی اس کو۔ کہتے ہیں صحابی رسول کی اتنا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑائی اس کی، جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب، نبی سے زیادہ کون اس کو سمجھے گا؟ آپ نے بیان کیا، رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے جنت کا، جہنم کا ذکر اور جہنم کا وجود۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جہنم سے بچاؤ کا سامان تیار کریں۔ کیوں سامان تیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا اس کی خطرناکی ہے؟ اس میں سے میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنا سلگائی گئی 1000 سال تک تو وہ سرخ سے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال کے بعد سرخ سفید سے سیاہ ہو گئی، اور جہنم کی آگ اتنی سیاہ فَهِيَ سَوَادٌ مُظْلِمَةٌ، اتنی تاریک آگ ہے، جیسے یہ آگ جو لال آگ ہے جو ہے سرخ، پھر سفید ہو، پھر سیاہی ہو، کتنی خطرناک آگ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کو
70 بار ٹھنڈا کیا گیا، کم کیا گیا، تب اس شکل میں یہ آگ ہوئی۔ اب آپ سوچیے، آگ جیسے بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے، کم کرنٹ ہے، 500 وولٹ ہے، 1000 2000 25000 50000 ہے کہ نہیں، کرنٹ کم زیادہ۔ جہنم کی آگ کو 70000 بار کم کیا گیا، 70 بار۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جزء من 70 جزءا من نار، یعنی جہنم کی آگ، دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ سوچو کہ اس آگ کا کیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کو تو جلانے کے لیے یہی آگ کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اندازہ کرو کہ کیسے اسے کوئی برداشت کرے گا۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان فی هذا المسجد 100,000 او یزیدون وفیہم رجل من اہل النار فتنفس فاصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فیہ، رواہ ابو یعلا باسناد حسن۔ کہ اگر فرمائے کہ اس مسجد میں 100,000 یعنی 1,00,000 آدمی ہوں، 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہو، اور اس میں ایک جہنمی ہو، فرمائے کہ جہنم کا کوئی ایک آدمی اس پہ صرف سانس لے لے تو اس کی سانس اتنی گرم ہوگی کہ پوری مسجد اور پوری آبادی جل جائے گی۔ ایک جہنمی کی سانس اتنی زہریلی اور اتنی گرم کہ 1,00,000 کے مجمع کو جلانے کے لیے کافی ہوگی۔ کتنی خطرناک وہ جہنم کی آگ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، لوگو تم اس آگ سے بچاؤ کا سامان تیار کرو، اس آگ سے بچاؤ کا سامان تیار کرو۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے بچو اور ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویل لکل ہمزہ ویل لکل افاک اثیم، لفظ ویل آتا نا ہلاکت اور بربادی کے بارے میں، فرمایا کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک گڈھا ہے، یعنی ایک مقام ہے جہنم کا، جس میں جب کسی کافر کو ڈالا جائے گا اس ویل نامی وادی اور گڈھے میں، تو فرمایا کہ 40 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا نا لان تان کرنے والے کو ویل ہے۔ ویل لکل افاک اثیم، گنہگار بدکار الزام لگانے والے ان کے لیے ویل ہے۔ فویل للمصلین، ان مصلیوں کے لیے بھی ویل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور معمولی چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو ویل بڑی خطرناک چیز ہے، جہنم کی ایک وادی جس میں جب کسی کافر کو ڈالا جائے گا تو 40 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ جہنم کتنی گہری ہے، کتنی خطرناک ہے۔ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک آواز آئی، آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ دھماکے کی کوئی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر جو 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج وہ جہنم کی گہرائی کو پہنچ رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ یعنی جہنم کی گہرائی انسان کی جتنی پوری عمر ہوتی ہے اتنی عمر میں وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا۔ کتنی بڑی جہنم ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تھی امام احمد نے مسند احمد میں اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن حارث سے روایت ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے سانپوں کا ذکر کیا
جہنم میں جو سانپ ہوں گے، جو بچھو ہوں گے، فرمایا کہ جہنم کے سانپوں کی لمبائی، چوڑائی، ان کا موٹا پن اتنا خطرناک ہوگا، فرمایا کہ اس کی جو گرمی ہے، سانپ کا جو زہر ہے جہنمی سانپ کا، 70 سال کی دوری سے اس کے زہریلے اثرات کو بندہ محسوس کرے گا۔ اور یہی معاملہ جنت کا بھی ہے کہ کئی سو سال کی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو جتنی بڑی نعمت جنت کی اللہ کی ہے، اتنا ہی بڑا عذاب بھی ہے۔ دوسری بات میں آپ سے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو بچھو ہوں گے، ہمارے دنیا میں جو خچر ہوتے ہیں، گھوڑا، گدھا، خچر، تو خچروں کے برابر وہاں کے بچھو ہوں گے جو لوگوں کو ڈنک ماریں گے۔ کتنے خطرناک بچھو ہوں گے! اور جو سانپ ہوں گے، ان کا جو زہر ہوگا 40 سال کی دوری سے اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک معمولی سی جھلک۔ اور جہنمی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بچھو ڈنک ماریں گے، سانپ ڈسے گا، تو تصور میں دنیا کے سانپ آتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ایک مثال دی گئی کہ یہ سانپ لفظ سانپ ہے، یہ بچھو لفظ بچھو ہے، لفظی لحاظ سے بچھو دونوں برابر ہے، لیکن جسامت، بڑائی کتنی بڑی، کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب انہیں پیاس لگے گی تو ان کو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، اتنا گرم، اتنا گرم، اتنا کھولتا ہوا، فرمائے کہ اس سے ان کی اتڑیاں کٹ جائیں گی، یقطع امعاءہم، ان کی اتڑی کٹ جائے گی۔ اتنا خطرناک، اور گرم پانی کی پئیں گے تو گلا، اتڑی سب کٹ جائے گی۔ اب گرمی کا سوچیے، اندازہ کیجیے، لیکن پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ بندہ اسے پیے گا، نہیں پیے گا تو بھی برداشت نہیں کر پائے گا، اور پیے گا تو پوری اتڑی کٹ جائے گی مگر وہ پیے گا۔ یہ جہنمیوں کا گرم پانی ہوگا۔ دوسری روایت سنن ترمذی کی ہے، جس کو امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جو ان کا کھانا ہوگا، خون اور پیپ، جو جہنمیوں کا خون اور پیپ جو دوسرے جہنمیوں کو ملے گا پینے کے لیے، اگر اس میں سے ایک ڈول ان کے پینے کا آئٹم دنیا میں کہیں گرا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار دنیا ہو جائے گی اور سڑ گل جائے گی۔ یہ ہے جہنمیوں کا کھانا اور پینا۔ دوسری روایت ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، فرمایا کہ لو ان قطرۃ من الزقوم، زقوم کے درخت کا جو پھل ہوگا، زقوم کا پھل، اس کا عصیر اور جوس بنا کر جہنمیوں کو پلایا جائے، وہ جوس کتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے، لَأَفْسَدَتِ الدُّنْيَا مَعِيشَهُمْ، تو پوری دنیا میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں سب برباد ہو جائیں، سب سڑ گل جائیں، خراب ہو جائیں۔ کیوں؟ اتنا کڑوا اور اتنا خطرناک ہوگا زقوم کا وہ درخت اور اس کے پھل کا ذائقہ کہ ایک قطرہ پوری دنیا کو زہریلا بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لأفسدت على اہل الدنیا معائشهم فکیف بمن یکون طعامه۔ سنو، اب تم اس کے بارے میں سوچو کہ اس کا کیا ہوگا جس کو یہی کھانے کے لیے ملے گا، جس کا یہی مستقل کھانا ہوگا، کیسے وہ کھائے گا؟ دوسری روایت جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جو پانی پینے کے لیے ملے گا وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، کھولتا ہوا ماء حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی انہیں ملے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا اور پانی ہوگا۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس کی ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کو جو کھانا ملے گا وہ طعامًا ذا غصہ، کانٹے والا کھانا، یعنی جیسے کانٹا حلق میں اگر پھنس جائے تو نکل نہیں پائے گا، تو جہنمیوں کا ہر لقمہ کانٹے سے بھرا ہوگا اور اتنے بھوکے ہوں گے کہ وہ اسے کھائیں گے۔
وطعاما ذا غصہ، یہ ان کا عذاب ہوگا، دردناک عذاب، کہ کھانا بھی ہوگا تو کانٹے والا کھانا ہوگا۔ یہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا جہنم کا۔ اور جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ دنیا میں جو شکل ہے انسان کی اسی شکل میں رہے گا، عذاب کو دینے کے لیے اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، اس کے دل کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ آگ جلائے اچھی طرح سے اسے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اور مسلم اس کے بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ کافر کو جو اللہ تعالیٰ بڑا کرے گا جہنم کے اندر تو اس کا ڈیل ڈول اور جسم اتنا بڑا ہوگا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کے دونوں کندھے کی مسافت 3 دن 3 رات چلنے کے برابر ہوگی۔ انسان کو اتنا ہٹا کٹا بڑا، جیسے انسان ہوتا ہے، ایک آدمی چھوٹا ہے، بچہ ہے، یہ بھی انسان ہے، ایک فوجی ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے، ایک اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہوتا ہے۔ آدمیوں میں فرق ہے نا، 10-20 کلو کا بھی آدمی ہوتا ہے، 150 کلو کا بھی۔ جہنمیوں کو جو اللہ ان کو بڑھائے گا، ان کی شکل کو جو ڈراؤنی کر کے اور بڑی کر کے تاکہ عذاب کا مزہ چکھے، روح تو لائی جائے گی اور جسم جب سر گل جائے گا، جو بارہ جب ان کو جسم سے نوازا جائے گا، یعنی اسے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو وہ جسم اس طرح کا بھاری بھرکم بڑا کہ ایک موڑے سے دوسرے موڑے تک 3 دن 3 رات چلنے کی جو دوری ہوگی وہ اس کافر کی حالت ہوگی جو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی بھاری بھرکم، کیونکہ 70 سال کی گہرائی جہنم کی گہرائی ہے اور اس کے سانپ اور بچھو خچر کی طرح بھاری بھرکم۔ اسی طرح سے 40 سال اور ایک وقت میں 70 سال سے جہنم کے سانپوں کے زہر محسوس کیے جائیں تو اسی طرح سے انسان ہوں گے کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بھی بھاری بھرکم، جہاں ہو آگ جلائے، سانپ ڈنک مارے، ادھر سے بچھو ڈنک مارے، یہ صورتحال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جہنمیوں کو سزا دی جائے گی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں کہ یعظم اہل النار فی النار، جہنم میں جہنمیوں کو بڑا کر دیا جائے گا، حتی ان بین شحمت اذن احدہم الى آتقہ مسیرۃ 700 عام، یعنی انسان جو جہنم میں ڈالا جائے گا، کان اور کندھے کی دوری، کان کی لو اور کندھے کی دوری یہ 700 سال کی دوری ہو جائے گی، اتنا بھاری بھرکم انسان بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو اس عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم کا عذاب ایمان بالغیب کی ایک شکل ہے۔ یہ آگ جو 70واں حصہ ہے، اب سوچیے کتنی خطرناک آگ ہوگی، اور ہر میں مزید جہنم کہتی رہے گی۔ تو جہنم اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے، ایک مثال دیا کہ جہنم کا جو ہلکا عذاب ہوگا بس اس کو بیان کیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو سائل نے پوچھا کہ انہوں نے تو بڑی مدد کیا تھا آپ کی، کچھ ملے گا اس کے بدلے؟ اس لیے کہ کفر پر مرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اہون علی النار عذابا، جہنم کو سب سے، جہنم کا جس کو سب سے ہلکا عذاب ملے گا وہ کون ہوگا؟ جس کے دونوں قدموں میں، دونوں پیروں میں آگ کی جوتی اور سر میں آگ کی ٹوپی پہنا دی جائے گی، یغلی منہما دماغ، جس سے ان کا پورا جسم اور دماغ کھول رہا ہوگا، آگ کی ٹوپی اور آگ کی جوتی۔ اب آگ میں جلے گا، کھولے گا، جیسے آگ پر ہنڈی رکھ دی جاتی ہے، تھوڑی دیر میں پانی گرم ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد کھولنے لگتا ہے، پھر جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ تو اب مستقل جسے آگ کی جوتی اور آگ کی ٹوپی ہوگی کھولتا رہے گا، کھولتا رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بھاری عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو آپ کے چچا ابو طالب کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو کیا تھا لیکن آپ پر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ جہنم کا ایک ہلکا عذاب ہوگا میرے بھائی اور دوست۔ جہنمیوں کو جب عذاب میں ڈالا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، یہ جو جسم پہ چمڑی ہوتی ہے، یہ چمڑی جب جل جاتی ہے
چمڑی کے بعد صرف گوشت رہتا ہے تو گوشت پر آگ یا سوئی کا اثر بہت زیادہ نہیں کرتا ہے، چمڑی سے ہی اصل تکلیف ہوتی ہے۔ فرمائے کہ جب ان کی یہ جلد ختم ہو جائے گی، پھر آگ کا اثر نہیں ہوگا تو ہم دوسری چمڑی ان کے جسم پہ پھر لا دیں گے تاکہ پھر عذاب، پوری چمڑی جل جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب عذاب کو کم محسوس کریں گے تو ہم پھر دوبارہ نئی چمڑی ان کے جسم پر لے آئیں گے۔ یہ ان کا عذاب ہوگا کہ تاکہ وہ دنیا کے گناہوں کا اور دنیا کی نافرمانیوں کا مزہ چکھے۔ یہ ہے جہنم کا عذاب اور اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی دنیا میں ساری نعمتیں دیکھے رہے گا، اس کو یعنی دنیا میں کبھی تکلیف نہیں اٹھایا ہوگا، ایک بار جہنم میں ڈبا کر کے غوطہ دے کے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا دنیا میں کیسے، تو دنیا کا سارا آرام بھول جائے گا، کہے گا میں تو ہمیشہ تکلیف میں تھا۔ اس کے برعکس دنیا میں ایک ایسا آدمی دنیا میں جس نے کبھی کوئی آرام دیکھا نہیں، زندگی ہمیشہ پریشانی، بیماری، فقر، فاقہ میں گزرے، اس کو لایا جائے گا اور جنت میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے گا، ایک بار داخل کر کے نکال دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تم نے تکلیف دیکھی، کیسی دنیا تھی؟ تو جنت کے ایک لمحے کی کا جو آرام ہوگا اس کو پا کر کے پوری دنیا کی تکلیف کو بھول جائیں گے۔ یہ ہے جنت کی نعمت اور یہ ہے جہنم کی سختی اور اس کا عذاب۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑا خطرناک عذاب ہے جہنم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز ہر رکعت میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ کعبے کا جب بھی طواف کرتے تھے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ضرور کہتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کہاں ہے ہمارا کہ ہم نے عذاب سے بچاؤ کی جو ہے ہم دعائیں بھول گئے، جہنم کو ہم نے بھلا دیا اور اپنی بعض کامیابیوں پہ ہم خوش ہیں۔ انسان اپنی موت کے ساتھ ہی اللہ سے وہ ملے گا، اپنے عمل کے ساتھ بندہ پیش ہوگا، اور جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ڈالے جانے سے پہلے سوال کرے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ رحم اور ترس کھا کر کے کہ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک عذاب میں ڈالے جا رہے ہو، کہاں تھے دنیا میں؟ کیا تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کہاں رہ گئے تھے کہ آج اس کی سزا ہے کہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ وہ بھی ترس کھائے گا۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آیا تھا، ڈرایا تھا، آپ کو سمجھایا تھا، لیکن ہم ہی بدنصیب تھے، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اور جھٹلانے کے بعد یہ بھی کہا کہ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہتے ہو تم ایسے ہی، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، سب ایسے ہی ہے، پوری دنیا ایسے ہی۔ یہ جہنمیوں کے ڈالے جانے کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ملحد اور داعیہ ہیں، عذاب کے منکر ہیں، اللہ کی جنت اور جہنم کے منکر ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ بغیر آخرت کے عقیدے کے انسان کی دنیا خود ہی ایک طرح کی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے عقیدہ آخرت دیا ہے، موت اور موت کے بعد سوال و جواب کا عقیدہ دیا ہے، وہ جتنی پرسکون زندگی گزارے گا۔ ملحد اور داعیہ کیا جانے کہ زندگی کیا ہے، چند چیزوں پہ لے کر اڑ جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اطاعت کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، اتباع سنت کا نام ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ پرلطف زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی گرمی، جہنم کے سانپ، جہنم کے بچھو اور جہنم کے خطرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بخشے جو اعمال جہنم سے بچاؤ کا سبب بن سکے۔ اے العالمین، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت الفردوس میں داخلہ آسان فرما۔ اے العالمین، تو ہمیں اور ہماری آل اولاد کو جہنم سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک جنتک وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کی ہمیں توفیق دے جس سے ہم تیری جنت کے قریب ہو جائیں، تیرے جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہر اس عمل کی ہمیں توفیق دے جسے انجام دینے کے بعد جہنم سے دور ہو سکے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن والسنہ ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم قنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.